رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددی قبلہ دین مددی کعبہ ایمان مددی بگیرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سرور سروراں مالک انس و جاں مالک کون و مکان سید حل و حرم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل عزیزم محمد ارشاد سلمہ کی شادی کے موقع پر منعقد کی گئی ہے۔ ارشاد سلمہ کا کل نکاح ہے اور آج کی رات رت جگہ کی رسم ہے۔ اس موقع پر ان کے اہل خانہ نے، ان کے گھر والوں نے یہ محفل سجائی ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کے حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ موقع شادی بیاہ کا ہے اور نکاح کا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی پر کچھ سنجیدہ گفتگو کروں اور کوئی نتیجہ ہم اس سے اخذ کرنے کی کوشش کریں۔ عورتوں سے میری گزارش ہے کہ وہ میری باتوں کو بہت سنجیدگی سے سنیں اور آپ بھی سنجیدگی سے سنیں،
ممکن ہے کہ کچھ بری رسموں کا ہم آج خاتمہ کرنے کا ارادہ لے کر اٹھیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو۔ اللہ پاک کا حکم ہے اپنی مقدس کتاب میں کہ تم نکاح کرو، جو عورتیں تمہارے دل کو بھائے، جو تمہیں پسند آئیں، جو تمہیں خوش آئیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو عورتیں تمہیں اچھی لگے ان کے ساتھ تم نکاح کرو۔ تو کیا جتنی اچھی عورتیں لگے سب کے ساتھ نکاح کریں؟ تو قرآن مقدس اس کی حد کا تعین کرتا ہے، مثنا و ثلاثہ و رباع، دو دو کرو، تین تین کرو، چار چار کرو، یعنی دو بیویاں کرو یا تین کرو یا چار کرو۔ اب ہر آدمی دو تین اور چار کی طاقت تو نہیں رکھتا، تو آگے قرآن مقدس نے فوراً پیرا بٹھا دیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، کہ اگر تم ان کے درمیان انصاف کر سکتے ہو، دو تین کے چار کے درمیان اگر تم انصاف کر سکتے ہو تو تب دو کرو، تین کرو، چار کرو، اور اگر تمہارے اندر انصاف کی طاقت نہیں تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم ایک ہی پر اکتفا کرو، یعنی پھر ایک ہی بیوی کرو۔ دو تین چار کرنے کی اجازت اس وقت ہے جب تم ان سب کے درمیان انصاف کر سکو۔ انصاف کی طاقت نہیں تو ایک پر اکتفا کرو، ایک ہی کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج پوری دنیا کے اندر زنا کی بدبو اتنی پھیل چکی ہے کہ اب زنا کے ذریعے سے مختلف بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، بلکہ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہر دوسرے منٹ پر ایک زنا ہوتا ہے۔ یہ بات تو بہت پہلے کی کہی گئی ہے جو آج ہم دہرا رہے ہیں، حالانکہ اب تو اور زیادہ لوگ برائی کے اندر ملوث ہو گئے۔ تو فرمایا گیا کہ ہر دوسرے منٹ پر ایک زنا ہوتا ہے۔ زنا کثرت کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے، بے حیائی کثرت کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے، اور اس پر روک لگانے کے لیے نکاح سے بہتر کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا دشوار ہو جائے اور سماج کے اندر سے زنا کا خاتمہ ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑھتی ہوئی عریانیت، بڑھتی ہوئی بے حیائی، بڑھتی ہوئی بدکاری نے زنا کو رواج دے دیا۔ گلی میں، کوچوں میں، نکڑ پر، پکنک پوائنٹ پر اب زنا کی نحوست بڑھتی چلی جا رہی ہے اور لوگ بڑی تیزی کے ساتھ زنا کے وبال میں گرفتار ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ زنا کی نحوست کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے اور زنا کے بعد وہ غسل کرتا ہے تو اس کے غسل سے جتنے قطرے پیدا ہوتے، جتنے قطرے ٹپکتے ہیں پانی کے، اس پانی کے ہر قطرے سے اللہ تبارک و تعالی شیاطین پیدا فرماتا ہے۔ یعنی زنا کا جو غسل ہے اس کے پانی کے ہر قطرے سے اللہ پاک شیاطین پیدا فرماتا ہے، اور وہ شیاطین کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے کہ تم جاؤ اور جانے کے بعد برائیاں کرو۔ جب وہ برائیاں کرتے ہیں تو ان تمام شیاطین کے گناہ کا وبال قیامت کے دن اس کے سر پر ڈالا جائے گا، جس کے زنا کے غسل سے وہ شیاطین پیدا ہوئے تھے۔
اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ شیاطین قیامت تک کتنی برائیاں کریں گے، کتنی بے حیائیاں کریں گے، کتنے نقصانات کریں گے، آپ مجھے بتائیں تو صحیح۔ پہلی بات تو ان کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ وہ شیطان ہے، اور شیطان کیا نہ کرے گا اس کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ایک دو شیاطین ہو تب بھی کوئی بات تھی، مگر انسان کے غسل کے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں ان تمام قطروں سے ان قطروں کی تعداد کے برابر شیاطین پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ شیاطین جو ہے قیامت تک جتنی برائیاں کریں گے، یعنی اب وہ جتنے زنا کریں گے، جتنا کفر کریں گے، جتنی بے حیائیاں کریں گے، جس قدر اللہ عز و جل کے بندوں کو وہ تکلیف پہنچائیں گے، ان ساری برائیوں کا وبال اس زانی کے سر پر آئے گا۔ مجھے بتائیں تو صحیح، کیا وہ زانی جو چند لمحوں کی لذت کی خاطر زنا کرتا ہے، کسی کی عصمت کو تار تار کرتا ہے، کسی کی عصمت کو تباہ و برباد کرتا ہے، کیا وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت کے عذاب کو وہ اٹھا سکے، رب کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ جو شیاطین گناہ کر کے آئیں گے اور اس کے سر پر وہ وبال ڈالا جائے گا، کیا وہ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے؟ اگر نہیں رکھتا تو لوگ اپنے وجود کو زنا سے کیوں نہیں بچاتے؟ لوگ اپنے وجود کو برائی سے کیوں نہیں بچاتے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نکاح اس لیے رکھا گیا کہ لوگ جائز طور پر اپنے جنس کی تسکین کر سکیں، اپنے دل کی تسکین کر سکیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو صاف طور پر قرآن مقدس میں کھلے لفظوں میں عورتوں کے حوالے سے بیان فرما دیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ اکبر، یہ عورتیں تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے عورتوں کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ سکون کیسے ملے گا؟ نکاح کے بعد تم ان کے ساتھ زندگی گزارو گے، کبھی تمہیں سکون ملے گا۔ زنا کی بنیاد پر کسی کو سکون نہیں مل سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے تمہاری دنیا کی چیزوں میں تین چیزیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ میں تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے تین باتوں کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، پہلے نمبر پر مجھے تمہاری دنیا کی خوشبو بہت پسند ہے، میں تمہاری دنیا کی خوشبو پسند کرتا ہوں۔ دوسرے مقام پر میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں تمہاری دنیا کی تین چیزوں میں سے عورتوں کو، جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان کو پسند کرتا ہوں، اور تیسری بات میرے آقا فرماتے ہیں، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں نکاح کرو، اس لیے کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنے ایمان کو قلعے میں محفوظ کر لیا۔ جس نے نکاح کیا اس نے اپنے ایمان کو مضبوط قلعے میں محفوظ کر لیا۔ اب اس کی مثال کتنی پیاری میرے آقا نے بیان فرمائی۔ پہلے جب جنگ ہوتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھی، تو لوگ مضبوط قلعوں کے اندر چھپ جاتے تھے، تو جو مضبوط قلعوں میں چھپتے تھے ان کی جانیں محفوظ ہو جاتی تھی۔ اسی طرح شیطان سے تمہارے نفس کی جنگ جاری ہے۔ شیطان شیطان تمہارے ساتھ جنگ کر رہا ہے، شیطان تمہارے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، اور اس کی آخری تمنا یہ ہے، اس کی آخری خواہش اور سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ تمہارا ایمان چھین لے۔ اور شیطان ایمان جو چھینتا ہے، وہ سب سے بڑی راہ جو ایمان چھیننے کی شیطان کے پاس ہے وہ عورت کا حسن و جمال ہے۔ یعنی وہ عورت کا حسن تمہارے سامنے پیش کرتا ہے اور وہ جال پھینک کر تمہارا ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے، تمہارا ایمان لینے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آقا فرماتے ہیں جس نے نکاح کیا اس کا ایمان مضبوط قلعے میں محفوظ ہو گیا۔ یعنی جب اس کے پاس حسین اور خوبصورت عورت جب خود موجود رہے گی تو پھر شیطان اس کے ایمان پر حملہ نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں میں اپنی بہنوں سے ایک بات کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ ہندوستان میں 95% آبادی ان لوگوں کی ہے جو لوگ کنورٹ ہوئے ہیں، یعنی کافر سے مسلمان ہوئے،
اور جب کافر سے مسلمان ہوئے تو بہت ساری چیزیں انہوں نے اسلام کی سیکھی، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جو مشرکانہ اور کافروں کی جو رسمیں تھی وہ ان کے اندر رہ گئی، جو آج بھی کبھی کبھی کہیں کہیں دیکھنے میں آتی ہے. جیسے مثال کے طور پر شادی کے موقع پر بینڈ باجا لگانا، یہ تو مشرکین کی رسم ہے. بے حمدی تعالی اب مالیگاؤں میں تو تقریباً 98% یہ بری رسم ختم ہو چکی ہے. مگر یہ رسم کہاں سے ملی تھی ہندوستان والوں کو؟ جو ان کے اوپر کے مشرک باپ دادا تھے، جو رسمیں ان کی رہ گئی تھی. یعنی اسلام قبول کر لیا لیکن رسمیں باقی رہ گئی. میں گجرات جاتا ہوں تو گجرات میں جو راجپوت قوم ہے ان کے باپ دادا 600 سال پہلے مسلمان ہوئے، اب بھی ان کے نام جو ہے وہ غیر مسلموں کی طرح ہی رہتے ہیں. راج سنگھ اور موہن سنگھ اس طریقے سے آج بھی نام ہے. بلکہ ہمارے ایک ساتھی مبلغ ہے، حافظ قرآن ہے، تو ان کا نام بھی جو ہے وہ راج سنگھ ہی تھا، پھر بعد میں ان کا نام بدل کر عبد الرحیم کیا گیا. تو یعنی کہ وہ راٹھوڑ برادری سے ان کا تعلق تھا، وہ لوگ راجپوت تھے. تو یعنی اب تک ان میں غیر مسلم ناموں کا رواج چلتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو 90% جو آبادی کنورٹ ہوئی ہے تو ایمان تو لے آئے سچے دل سے، مگر رسمیں وہی رہ گئی. تو ان رسموں میں ایک بری رسم یہ بھی ہے کہ مسلمان مرد اور عورتیں دوسرے نکاح کو معیوب سمجھتے ہیں، دوسرے نکاح کو برا سمجھتے ہیں. اگر کسی نے دوسرا نکاح ہمارے معاشرے میں کر لیا تو پورے محلے میں ہنگامہ ہوتا ہے، چاہے وہ شخص 10-15 سال تک زنا کرتا رہا، اس پر کوئی کچھ نہیں بولے. لیکن اگر اس نے شرافت کے ساتھ دوسری عورت سے نکاح کر لیا تو سب سے زیادہ ہنگامہ اس کی بیوی کرتی ہے. اور پھر عورتوں میں ایسی ایسی باتیں اس بیچارے کے بارے میں ہوتی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ عورتوں میں جو سوچ آئی ہے یہ مشرکین کی سوچ ہے، یہ کافروں کی سوچ ہے. کافروں سے یہ سوچ تمہارے اندر منتقل ہوئی ہے. دوسرا نکاح کرنا انسان کے لیے معیوب نہیں، بلکہ عورتوں کے لیے یہ مفید ہے اور مردوں کے لیے بھی یہ مفید ہے. میں آپ کو ایک بات کے ذریعے سمجھاتا ہوں، میری بات سن کر آپ جذباتی نہ ہوں، بلکہ میری بات کو آپ غور سے سنیں. میں کہنا کیا چاہتا ہوں، جو لوگ ہوٹلوں پر بیٹھ کر سن رہے ہیں یا ادھر ادھر بیٹھ کر سن رہے ہیں وہ میری بات کو توجہ سے سنیں، کیونکہ اس عنوان کو چھیڑنے کی کوئی ہمت نہیں کرتا. یہ عنوان چھیڑ کر عورتوں کی گالیوں کے سوا اس کو کچھ مل نہیں سکتا. لیکن ہم حق بات اس لیے کہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر سے برائی کا خاتمہ ہو اور اچھائی جو ہے وہ پھیلے. اور چونکہ میری بہنوں پر مجھے اتنا اعتماد ہے کہ جب بھی میں نے کوئی بات ان سے کہی ہے تو انہوں نے میری بات کو ہمیشہ سچی اور صحیح سمتوں پر لے جانے کی کوشش کی ہے. دیکھیے، آپ کے گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں، ان 10 لوگوں کے اندر جب کھانا کھانے کے لیے آپ بیٹھتے ہیں تو کسی کی خوراک 1 روٹی ہے، کسی کی خوراک 2 روٹی ہے اور کسی کی خوراک 5 روٹی ہے. میری بات آپ سب سمجھیں، میں اس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یوں سمجھے کہ آپ تقریر نہیں بلکہ میری گفتگو سن رہے ہیں اور گھر میں بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کر رہے ہیں. اگر میری بات آپ کو اچھی لگتی ہے تو قبول کر لیں، اور اچھی نہیں لگتی ہے تو آپ یہی چھوڑ کر اس کو چلے جائیں. لیکن جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہنے جا رہا ہوں. جس کو سمجھ نہ آئے وہ مجھ سے بیٹھ کر کے پھر اس پر ڈسکس کریں کہ ہم کو سمجھ بھی نہیں آیا، سمجھائیے. جب تک قرآن حدیث کی روشنی میں آپ نہ سمجھ لیں آپ مجھے نہ چھوڑیں. تو گھر میں 10 بیٹے ہیں آپ کے، کہ 1 روٹی پر اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، کسی کا دوسری روٹی میں، کسی کا 5 روٹی میں بھی پیٹ نہیں بھرتا. اب آپ نے گھر میں یہ قانون بنا رکھا ہے زبردستی کہ ہم سب کو 1 ہی روٹی کھلائیں گے.
ٹھیک ہے، یہ قانون آپ نے بنا رکھا ہے، ایک روٹی سے زیادہ کوئی نہیں کھائے گا۔ اب آپ کھانا پکتا ہے تو ایک ایک روٹی تقسیم کرتے ہیں۔ اب آپ کے ڈر سے آپ کا بچہ ایک روٹی کھائے گا، ایک دن وہ بھوک برداشت کرے گا، دوسرے دن بھوک برداشت کرے گا، تیسرے دن وہ آپ کو گھگری کی گاڑی پہ نظر آئے گا، کیونکہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا ایک روٹی میں، تو وہ کتنے دن تک بھوکا رہے گا؟ پھر وہ ادھر ادھر جا کر کھائے گا۔ اگر اس کو پیسہ نہیں ملے گا تو وہ آپ کی الماری سے پیسہ چرا لے جائے گا۔ یہی تو بات ہے۔ پھر اب جب وہ ادھر ادھر بیٹھ کر کے کھائے گا، پیسہ چرا کر لے جائے گا، تو دنیا کہے گی دیکھ فلانے کا بیٹا تو یہ کرا تھا۔ تو اس وقت تو آپ کو برا لگے گا کہ میرے بیٹے کو لوگ نام رکھ رہے ہیں۔ یہ نام رکھنے کا ذمہ دار کون بنا؟ اس برائی کا ذمہ دار کون بنا؟ اس بری عادت کا ذمہ دار کون بنا؟ اگر اس کی غذا، اس کا پیٹ بھرنا 5 روٹی پر موقوف تھا، اگر آپ 5 روٹی اس کو گھر میں کھلا دیتے تو وہ آپ کو گھگری کی گاڑی پہ نظر نہیں آتا، وہ آپ کی الماری سے چوری کر کے نہیں لے جاتا، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ جب اس کا پیٹ اگر چٹنی سے بھر جائے تو پھر وہ بریانی کی طرف بھی تاک کر نہیں دیکھتا۔ بھرے پیٹ پر انسان ایک سے ایک نعمت کی طرف بھی نگاہ نہیں اٹھاتا، بلا تشبیہ اور بلا تمثیل۔ ایک نکاح پر پابندی لگانے والوں کہ ایک نکاح کافی ہے، ایک نکاح کافی ہے، دوسرے کی ضرورت کیا ہے، اور دوسرے نکاح پہ ہنگامہ کرتے ہو۔ ایک نکاح سب کے لیے کافی نہیں ہوتا، کس کی شہوانی بھوک ایک نکاح پر مٹ جاتی ہے اور کسی کی ایک نکاح پر نہیں مٹتی۔ اور پھر تم نے تو پورے معاشرے کے اندر یہ کھوٹیاں گاڑ رکھی ہے کہ دوسرے نکاح کی طرف جو جائے گا، ماں الگ بائیکاٹ کرے گی، باپ الگ بائیکاٹ کرے گا، بھائی الگ بائیکاٹ کرے گا، بیوی الگ تماشے کر کے مہکے چلی جائے گی۔ تو وہ اتنی ذلت اٹھانے کے لیے کیا پاگل ہے؟ پھر وہ اتنی ذلت نہیں اٹھائے گا۔ ایک تو پہلے ایک نکاح سے، ایک بیوی سے اس کو سیرابی نہیں ہوتی، اس کے نفس کی خواہش نہیں مٹتی، اور دوسری طرف دوسرا نکاح وہ کر نہیں سکتا، اس لیے وہ ناچار زنا کے اڈے پر جائے گا۔ وہ کسی لڑکی کو پھنسائے گا، اس پر بد نظری کرے گا، اس کے ساتھ زنا کرے گا، اور زنا کر کے وہ حرام کاری میں مبتلا ہوگا۔ زنا کتنا بدترین فعل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی انسان مرد مومن زنا کرتا ہے تو آسمان اور زمین کے سارے فرشتے مل کر اس پہ لعنت کرتے ہیں، اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے، اور زمین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے اللہ تو مجھے اجازت دے تاکہ میں 2 حصوں میں چر جاؤں اور اس کو اپنے اندر دبوچ لوں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تم نے دوسرے نکاح پر پابندی بٹھائی، اس لیے وہ مجبوراً زنا کر رہا ہے۔ وہ تو مجرم ہے، اس کی مجبوری کی بنیاد پہ وہ زنا کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ وہ بے مجرم نہیں، وہ بے شک مجرم ہے، بے شک گنہگار ہے۔ ایک تو وہ زناکار ہوا، اس کی وجہ سے ایک عورت زناکار ہوئی، دوسرا یہ کہ اس کی شرافت برباد ہوئی، ایک عورت کی عصمت تار ہوئی۔ اب معاشرے کے اندر بدبو پھیلے گی، اب معاشرے کے اندر بے عزتی ہوگی، اب معاشرے کے اندر عصمتیں لوٹے گی، اور پھر اب اس کی نگاہ ایک ٹھکانے ٹک نہیں سکتی۔ اب وہ جگہ جگہ اس طریقے سے بن جائے گا جیسے کتا ہر دروازے پر چھچڑے کی تلاش میں مارا پھرتا ہے، ویسے ہی یہ ہر حسین کو دیکھ کر کے کتے کی طرح چھچڑے کی تلاش میں اس کے پیچھے پیچھے لگ جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ معاشرہ بنتا۔ میری بہنوں، تمہارا شوہر زنا کرنے کی بجائے اگر دوسرا نکاح کرتا تو یہ تمہارے لیے عزت کی بات ہوتی، تم شان سے کہہ سکتی تھی کہ میرے شوہر نے زنا تو نہیں کیا ہے، نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دوسرا نکاح ہی تو کیا۔ اس سلسلے کے اندر یہ مشرکوں کی، ہندوؤں کی رسم آپ میں آ گئی، اور آپ دوسرے نکاح کو برا سمجھ کر اس پر احتجاج کرنے لگی، تو آج ملت کا نہیں کچھ تو 40% طبقہ زنا کے اندر ضرور ملوث ہو گیا۔ یہ دوسرے نکاح پر پابندی بٹھانے کے نتیجے میں ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک بات اور عرض کروں۔ ایک عیسائی پادری نے اس کی بیوی سے کہا کہ تم قرآن کے اندر جو غلطیاں ہیں وہ نکالو معاذ اللہ۔ اس کو عربی سکھائی گئی اور وہ عورت قرآن شریف کے اندر غلطیاں ڈھونڈنے لگی، مگر قربان جائیں قرآن کا حسن تھا، جب وہ سورہ نساء پر پہنچی تو وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔
اب اس کا جو عیسائی پادری شوہر تھا اس نے کہا تم مسلمان ہو گئی ہو؟ کیوں؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا قرآن مرد اور عورت کو برابری کا درجہ عطا کرتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق بتاتا ہے، پورے قرآن میں سورہ نساء موجود ہے، اللہ اکبر، اس میں عورتوں کے حقوق موجود ہے۔ اس طرح تو عیسائی پادری نے کہا اب تو میری بیوی نہ رہ گئی، اب تو کسی مسلمان سے نکاح کرے گی اور تیرا شوہر 2 بیوی کرے گا، 3 کرے گا، 4 کرے گا۔ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا، میرا شوہر دوسرا، تیسرا، چوتھا نکاح کرے گا، مجھے رات میں اتنا اطمینان تو رہے گا میرے بستر پر کہ میرا شوہر کون سے گھر میں سو رہا ہے مجھے معلوم ہوگا، مجھے یہ بے اطمینانی نہیں ہوگی کہ آج میرا شوہر کس کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ میرا شوہر مسلمان دوسری بیوی ضرور کرے گا، لیکن مجھے اطمینان ہوگا کہ میرا شوہر کسی مکان میں سو رہا ہے، میرا دل بے چین نہیں ہوگا کہ وہ زنا کے اڈے پر جا کر پتہ نہیں کس کے ساتھ رات گزار رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو دوسرا نکاح معیوب نہیں ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اس پر اہل مال لوگ غور کریں۔ میں یہ بات نہیں کرتا کہ اب سبھی دوسرا نکاح کرنے لگے، یہ بات میرا کہنے کا مطلب نہیں ہے، کیونکہ جس میں حیثیت ہے میں اس کی بات کرتا ہوں، جس کے پاس مال ہے میں اس کی بات کرتا ہوں، جو بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے اس کی بات کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج جن ماں باپ کو دیکھو بیٹی کے حوالے سے پریشان ہے، توجہ کریں میری بات کو سنجیدگی سے لیں آپ، مائیں روتی ہے دوپٹے سے آنسو پوچھتے مولانا دعا کرے اللہ میری بیٹی کو رشتہ عطا کرے۔ بچیاں 30 35 سال کی گھر میں بیٹھی ان کو رشتے نہیں آتے۔ رشتے کیوں نہیں آتے؟ لوگ سوچتے ہیں کسی نے رشتہ باندھ دیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ اب وہ اس کا نتیجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس کو حقیقت کے آئینے میں دیکھیں، قرآن حدیث کے آئینے میں آپ اس کو دیکھیں، بچیوں کو رشتے کیوں نہیں آتے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب قیامت عورتوں کی کثرت ہوگی، یعنی عورتیں زیادہ ہوں گی اور مرد کم ہوں گے، بلکہ آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ ایک ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں زندگی گزارے گی، یعنی عورتوں کی اتنی کثرت ہوگی۔ اب عورتوں کی کثرت ہے، مردوں کی قلت ہے، تو جب مرد کم ہے عورتیں زیادہ ہیں تو جو مرد ہیں ان کے تو نکاح ہو رہے ہیں، پھر عورتیں گھر میں کیوں بیٹھی ہیں؟ ان کی کثرت کی وجہ سے، ان کے زیادہ پیدا ہونے کی وجہ سے۔ تو اب ان عورتوں کو رشتے آئیں گے کب؟ کیونکہ جن کے رشتے ہو رہے ہیں، لڑکوں کی شادیاں تو ہو رہی ہیں، لڑکے تو بغیر شادیوں کے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، پھر اتنی ساری بچیاں تھپی میں کیوں لگ گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پیدائش کی کثرت زیادہ ہے، اور یہ قریب قیامت کا زمانہ ہے، اور قریب قیامت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں زیادہ ہوں گی، مرد کم ہوں گے۔ تو اب ان عورتوں کو کھپانے کا، ان کو اٹھانے کا، ان کے نکاح کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایک ایک اگر کرو گے تو کئی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوگی، ان کی شادی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ لڑکوں سے زیادہ پیدا ہو رہی ہے، وہ قصوروار نہیں ہے۔ اس کا علاج دنیا کا کوئی دھرم نہیں پیش کرتا، اس کا علاج اگر کوئی پیش کرتا ہے تو وہ مذہب اسلام پیش کرتا ہے کہ جب عورتیں زیادہ ہوگی اور مرد کم ہوں گے تو ایک مرد 2 عورتوں سے شادی کرے گا، 3 سے کرے گا، 4 سے کرے گا، تو ہماری مسلمان بچیاں گھر میں بیٹھی نہیں رہے گی بلکہ وہ سہاگن بن جائے گی۔ یہ ہے اسلام میں جو ہے وہ کئی نکاح کی حکمتیں، مگر یاد رکھیں یہ شادی کی اجازت اسی کے لیے ہے، اس کے لیے ہے جو اپنی دونوں بیویوں کے درمیان انصاف کر سکے۔ بلکہ قربان جائے میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص ایک دن اپنی 2 بیویوں کے درمیان انصاف کرتا ہے اللہ اسے اس دن 70,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بشارت عطا فرمائی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج دوسرے نکاح کو معیوب قرار دے دیا گیا، اور پھر معاذ اللہ پتہ نہیں کتنے بڑوں کے باروں میں سنا جاتا ہے کہ فلاں کا فلاں سے چکر،
فلاں کا فلاں سے چکر، کیا یہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے؟ مسلمانوں، اگر ہم زنا کر کے لوگوں کے درمیان معزز بنے، اس سے تو بہت اچھا تھا کہ ہم نکاح کر کے لوگوں کے درمیان اگرچہ ذلیل ہو جاتے مگر اللہ کے نزدیک ہمارا مرتبہ بلند ہو جاتا، اللہ کے نزدیک ہمارا مقام بلند ہو جاتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میری بہنوں سے بھی اور آپ سے بھی۔ آپ کہتے ہیں ایک بیوی رکھنا یہ شرافت کی علامت ہے، ایک بیوی رکھنا یہ شرافت کی علامت ہے، تو کیا جن کی ایک سے زیادہ بیویاں تھی وہ غیر شریف تھے؟ تم زیادہ شریف آ گئے، شرافت تم میں زیادہ آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی، ظاہری زندگی میں 11 نکاح کیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری زندگی میں 9 نکاح کیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری زندگی میں 100 نکاح کیا۔ حضرت امام حسین علی جدی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ تقریباً 4 بیویاں رکھی، بلکہ 3 تو کربلا کے میدان میں موجود تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غوث پاک کی 4 بیویاں تھی، غریب نواز کی 2 بیویاں تھی۔ آپ اسی طریقے سے دیکھتے چلے جائیں، یعنی اللہ پاک نے جس کو جتنا نوازا تھا، اللہ رب العزت کے ان بندوں نے اللہ عز و جل کی خاطر اتنے نکاح کیے تھے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر اس کی مدد کرنے کو واجب کر لیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں لوگوں نکاح کی کثرت کرو، نکاح کرتے چلے جاؤ مالدار ہوتے چلے جاؤ گے، نکاح کرتے جاؤ مالدار ہوتے چلے جاؤ گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نکاح کی برکت سے مال بڑھتا ہے، نکاح کی برکت سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، مگر یہ حکم سب کے لیے نہیں ہے۔ اب ہر اہلا گہلا یہ سوچے کہ امین القادری کی تقریر پر ہم عمل کریں تو یہ اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اس کے لیے یہ حکم ہے جو انصاف کرے، جو انصاف نہیں کر سکتا اس کے لیے ایک ہی کافی ہے، وہ ایک ہی رکھے، ایک ہی پر اکتفا کرے۔ لیکن اگر ایک نکاح کے بعد اگر اس کو یہ خیال آتا ہے کہ میں گناہ سے نہ بچ سکوں گا، میں برائی کی طرف جاؤں گا، میں زنا کی طرف جاؤں گا، بدکاری کی طرف جاؤں گا، میری نگاہوں میں حیا پیدا نہ ہوگا، تو وہ دوسری کرے، اس کے ساتھ عدل کرے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواتین کے ساتھ کتنا اچھا سلوک فرماتے تھے، صحابہ کرام اپنی عورتوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتے تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، رات بھر مصلی پر نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس کے ساتھ رات گزار دینا۔ حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو دردہ کے بھائی بنا دیے گئے۔ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو ایک مہاجر اور ایک انصار دونوں کا ایک دوسرے کو بھائی بنا دیا گیا، تو حضرت سلمان کا بھائی حضرت ابو دردہ کو بنایا گیا۔ توجہ فرمائے، آج کل کچھ مرد ایسے ہیں جو بالکل میلے کچیلے کپڑوں پر رہتے ہیں۔ توجہ فرمائے، میں یہ بات شادی کے موقع پر عرض کر رہا ہوں، میلے کچیلے کپڑے میں رہیں گے، تمباکو کھاتے رہیں گے، بیڑیاں پیتے رہیں گے، سگریٹ پیتے رہیں گے، اور ایسے ہی میلے کچیلے بدبودار جسم سے آ کر اپنے بستر پر سو جائیں گے۔ یہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہے، یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہے جن کی عادت ہوتی ہے میلے کچیلے کپڑوں پر رہنا۔ یاد رکھیں یہ ایک دوسرے کے حقوق کے خلاف ہے۔ اب یہ بات چونکہ بیان نہیں کی جاتی تو اس لیے یہ بات بھی ہم مائک پر ہی بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کی اصلاح ہو۔ مردوں کو چاہیے کہ جب وہ میلے کچیلے کپڑے کام کے کپڑوں سے فارغ ہو کر گھر آئیں تو وہ غسل کریں اور معطر ہو کر کے اپنی زندگی کو گزارے، ازدواجی زندگی کو۔ کیوں؟ جب شوہر اس نیت سے بنتا سورتا ہے کہ اس کی بیوی اس سے خوش ہو جائے تو اللہ اس شوہر کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور بیوی اس نیت سے سنگھار کرتی ہے کہ میرا شوہر مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے تو اللہ کے معصوم فرشتے اس عورت پر رات بھر درود بھیجتے ہیں، یعنی اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ لیکن عورتوں کا حال کیا ہے؟ وہ سنورے گی تو شادی میں جانے کے لیے، وہ سنورے گی تو بازار میں جانے کے لیے، اور شوہر کے آنے کا وقت ہوگا تو ان کا حال ایسا ہوگا جیسے بیچاری بہت دنوں کی بیمار ہے اور سر میں کنگھی نہیں، سر میں تیل نہیں، یہ حال ہے۔
ایسی عورتوں پر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ کچھ عورتوں کا حال یہی ہے، انہیں زندگی گزارنے کا شعور نہیں، ماں باپ بھی تربیت نہیں دیتے، کیونکہ ماں باپ ہی کو دین کی معلومات نہیں ہے، انہیں تو بس اتنا ہے کہ سنگار شادی میں جانے کے وقت کیا جاتا ہے، شوہر کے لیے سنگار کرنا تو انہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ حالانکہ جو عورتیں شوہر کے لیے سنگار کرتی ہے، فرشتے رات بھر اس پر درود بھیجتے ہیں۔ اے عورتوں، شوہر کا حق کیا، ذرا سوچو تو صحیح، تم شوہر کے لیے بنتی سنورتی ہو تو اس قابل ہو جاتی ہو کہ فرشتے تم پہ درود بھیجتے ہیں، فرشتے تم پہ درود بھیجتے ہیں، یہ شان عورتوں کی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر عجیب حال ہے، ماں باپ بھی نہیں بتاتے، اور پھر بچیاں سیکھنے بھی نہیں آتی ہے۔ بس حال یہ کہ جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو پاکیزہ آنچل ہاتھ میں پکڑ لیا، ناول ہاتھ میں آ گئی، اور ٹی وی سیریل، وہ کیا جانے ٹی وی سیریل کے گندے غلیظ لوگ وہ تمہیں کیا تربیت سکھائیں گے، جو خود اسکرین پر آ کر زناکاریاں کرتے ہیں، گندے غلیظ کارنامے انجام دیتے ہیں، وہ تمہیں کیا سیدھا راستہ بتائیں گے؟ سیدھا راستہ اگر تمہیں ملے گا تو اسلام کی راہ پر ملے گا۔ آپ یاد رکھیں، سیریل کو دیکھ کر ازدواجی زندگی سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ازدواجی زندگی سیکھنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھو، صحابہ کی زندگی میں دیکھو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ وہ بیچارے بڑے متقی صحابی تھے، بڑے متقی پرہیزگار، رات بھر عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا، ہمیشہ روزے سے رہتے تھے۔ سلمان جب ان کے گھر آئے ان کے بھائی بن کر تو دیکھا کہ ام دردہ یعنی ابو دردہ کی بیوی میلے کچیلے کپڑوں پر ہے۔ کہا ارے تم کپڑے نہیں بدلتی؟ کہا ابو دردہ اس پر دھیان نہیں دیتے۔ ابو دردہ آئے تو کہا ابو دردہ تم اپنی بیوی کو اچھے کپڑے نہیں پہناتے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہے۔ یہ ایک بات بھی لوگوں کے اندر پتہ نہیں کیا عجیب ہے، مجھے بڑا غصہ آتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں سادگی ہے، تو سادگی اس کا نام ہے کہ بھیم سے اتار کر کے مارکن کا کپڑا پہن لیں، اس کا نام سادگی ہے؟ سادگی کسے کہتے ہیں؟ سادگی ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے۔ اگر آپ 50 روپے میٹر کا کپڑا پہننے کی استطاعت رکھتے ہیں، اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ آپ 50 کا پہن سکتے ہیں، اور آپ 25 روپے میٹر کا کپڑا پہنتے ہیں تو آپ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ اس بارے میں آپ سے پوچھے گا۔ اور اگر آپ 50 روپے کا کپڑا پہننے کی طاقت رکھتے ہیں اور 70 کا لے کر پہنتے، 20 روپے قرض لے کر، تو یہ بھی غلط ہے۔ یعنی سب کے لیے کپڑے کی کوالٹی الگ الگ ہوگی، بلکہ کپڑا تو کپڑا ہے مسلمانوں، یہ ہمارا دین ہے۔ کفن میں بھی سب کی کوالٹی الگ الگ ہے۔ اسلام نے کفن بھی سب کو ایک سا پہنانے کا حکم نہیں دیا، کفن بھی پہنانے کا حکم دیا تو فرمایا غریب جمعہ کے دن جس قیمت کا لباس پہنتا تھا اسی قیمت کا اسے کفن دیا جائے گا، اور امیر شادیوں میں اور جمعہ کے دن جس قیمت کا لباس پہنتا تھا اسی قیمت کا کفن اسے دیا جائے گا۔ لیکن یہاں تو سب کو ایک ہی لکڑی سے ہانکتے، دین نہیں پتا بیچاروں کو، دین نہیں معلوم، اور پھر سیکھنا بھی نہیں چاہتے، آنا بھی نہیں چاہتے، اپنی عقل کا گھوڑا دوڑائے جا رہے ہیں۔ تو ابو دردہ کی بیوی نے میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے، تو سلمان نے کہا یہ کیا ہے، یہ غلط ہے۔ اس وقت پردے کا حکم نہیں آیا تھا، اللہ نے منع کیا ہے کہ جب تمہارے اندر طاقت ہے تو اچھا لباس پہنو۔ پھر اس کے بعد اب توجہ فرمائے، بخاری شریف کی حدیث میں عرض کر رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ سلمان آئے، ابو دردہ آئے تو سلمان نے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ اچھا کھانا بناؤ، اچھا کھانا آج بنے گا گھر میں۔ اچھا کھانا بنا تو حضرت ابو دردہ جیسی آئے تو حضرت سلمان نے کہا دسترخوان لگاؤ۔ دسترخوان لگا تو حضرت ابو دردہ نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کہا کیوں نہیں کھاؤ گے؟ تو کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہتا ہوں، آج بھی روزے سے ہوں۔ اب آقا علیہ السلام جو ہے وہ ہمیشہ روزے سے نہیں رہتے تھے، آقا پیر کو روزے سے رہتے تھے، جمعرات کو رہتے تھے، 13، 14، 15 اس طرح مخصوص دنوں میں حضور روزے سے رہتے تھے۔ اب کیا ہوا، صحیح ابو دردہ نے کہا میں روزے سے ہوں، میں کھاؤں گا نہیں، میں ہمیشہ روزے سے رہتا ہوں۔
حضرت سلمان نے کہا روزہ توڑو، جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا، کیونکہ اسلام میں اللہ کا بھی حق ہے اور تمہارے جسم کا بھی حق ہے۔ نفل روزہ ہے تمہارا، توڑو، تمہیں توڑنا ہوگا روزہ اور میرے ساتھ کھانا ہوگا۔ حضرت ابو درداء نے روزہ توڑا، ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ پھر اس کے بعد رات ہوئی تو حضرت ابو درداء مصلی بچھا کر عشاء کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دی، نفل۔ حضرت سلمان گئے، کہا آج سو جاؤ، کہا میری عادت ہے میں رات بھر نماز پڑھتا ہوں، کہا نماز بھی پڑھو، اللہ کا حق بھی ادا کرو، اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرو، ابھی تم سو جاؤ۔ حضرت سلمان نے ابو درداء کو سلا دیا اور اس کے بعد رات کے آخری پہر میں اٹھایا، کہا وہ بیوی کا حق ادا ہو گیا، اب اللہ کے حق کا وقت آ گیا، اٹھ جاؤ، اب عبادت کرو۔ عبادت کی رات کے آخری پہر میں نفل رکعتیں پڑھی، فجر میں گئے حضور کی بارگاہ میں، تب ابو درداء نے کہا حضور سلمان کو آپ نے میرا بھائی بنایا، اس نے تو ایسا ایسا آج کیا۔ آقا نے فرمایا سلمان نے جو کیا سچ کیا۔ یہ اسلام ہے، اسلام اس کا نام ہے۔ روزانہ روزہ رکھیں، رات رات بھر نفل پڑھنے میں گزار دیں اور بیوی کی حق تلفی کریں، اسلام نے اس سے منع کیا۔ حضرت سلمان نے روزہ توڑوایا ابو درداء کا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تمہارے جسم پر بھی حق ہے اور تمہارا جو ہے اللہ رب العزت کا بھی حق تمہیں ادا کرنا ہے، تو تم روزانہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ جبکہ اللہ کے رسول روزانہ روزہ نہیں رکھتے، مگر ان کا حال تو یہ تھا کہ وہ عبادت میں مصروف تھے، مگر آقا علیہ السلام کے کچھ صحابہ نے ان کو اعتدال کی راہ پلایا۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ معاذ اللہ ہم رات بھر نفل پڑھنے میں عورت کی حق تلفی نہیں کرتے، بلکہ رات بھر موبائل دیکھ رہے ہیں، موبائل میں گندی تصویریں۔ جب نفل عبادت کرنے سے بیوی کا حق جاتا ہے تو نبی نے اس نفل عبادت سے منع فرما دیا، تو وہ موبائل جو رات رات بھر کھیلتے بیٹھے رہتے ہو، انٹرنیٹ پر گندی تصویریں دیکھتے ہو، رات رات بھر دوستوں کے ساتھ پھول اپاٹ کرتے ہوئے اپنی بیویوں کو چھوڑ بیٹھتے ہو، تو اس کی اجازت اسلام نے کب دی ہے؟ ہاں اگر اللہ توفیق دے تو دین کے لیے رات میں جاگو، مذہب کے لیے رات میں جاگو، عبادت کے لیے جاگو، وہ بھی کچھ جاگو اور کچھ ان کا حق ادا کرو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اصل دین سیکھو جو کتابوں میں موجود ہے، وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے، اور ہم وہاں تک رسائی حاصل کریں اور مکمل دین جاننے کی کوشش کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری برادری میں رشتہ آئے گا، برادری کا رشتہ آئے گا تو ہم بچی کو دیں گے، تو اپنے بیٹے کا نکاح کریں گے، دوسری برادری کا آئے گا تو نہیں کریں گے۔ کیوں بھائی؟ کہ آپ کی برادری سونے کی بنی ہے یا چاندی کی بنی ہے اور دوسری کوئی برادری مٹی کی بنی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کیا آپ کی شرافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت سے بڑی ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ کیا امام حسین کی شرافت سے زیادہ آپ کے پاس شرافت موجود ہے؟ امام حسین علی جدی علیہ السلام کی وہ بیوی جو 12 اماموں کی ماں ہوتی ہے، یعنی کہ 12 نہیں بلکہ امام حسین کے بعد جتنے امام گزرے ان سارے ائمہ کی ماں ہوتی ہے۔ امام زین العابدین کی ماں، امام باقر کی ماں، امام جعفر کی ماں، امام موسیٰ کاظم کی ماں، امام علی رضا کی ماں، یعنی ماں سے مراد دادی پر دادی، اس طرح سے ان کا رشتہ ہوتا ہے۔ ان کا نام کیا تھا؟ حضرت شہر بانو۔ شہر بانو امام حسین کی بیوی تھی۔ امام حسین کا نسب کیا تھا؟ قربان جائیں، میں تو کہتا ہوں حسینی نسب، حسینی نسب، بلکہ پوری کائنات میں امام حسین جو شان کے مالک تھے اور امام حسن بھی، آج اس نسب کے سامنے کس کا نسب کیا حیثیت رکھتا ہے؟ نانا تمام نبیوں کا سردار، باپ تمام ولیوں کا سردار، ماں جنتی تمام عورتوں کی سردار۔ ارے جس کی ماں سردار، جس کا باپ سردار، جس کا نانا سردار اور جس کی نانی جناب خدیجۃ الکبریٰ جیسی، وہ خدیجہ جو سالن لے کر حضور کے دسترخوان تک آتی ہے تو اللہ عرش سے انہیں سلام پہنچاتا ہے۔ ایسی نانی حضرت امام حسین کی تھی، مگر انہوں نے اگر وہ یہ ڈھونڈتے کہ ہماری برادری کا ملے تو بتائیں کہ ان جیسا کون ملتا، مگر جب انہوں نے نکاح کیا تو اللہ اکبر، ایک وہ لڑکی جو ایک مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا، اس کی پوتی آگ کے پجاری کی بیٹی کنیز بن کر آئی ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں اور ہے بڑی خوبصورت، ہے بڑی باغیرت،
حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں جب وہ آئی ہیں معاذ اللہ کنیز بن کر کے، تو اس وقت تو گردن جھکا کر اپنے باپ کو برا کہتی تھی، اپنے دادا کو برا بھلا کہتی تھی کہ پتہ نہیں انہوں نے جنگ کیوں کی کہ ہمیں قیدی بنا دیا، ہم شریف عورتیں ہیں۔ فاروق اعظم نے سنا کہ اس کی ہتھکڑیاں کھول دو، یہ بڑی باغیرت ہے اور یہ بڑی خوبصورت ہے، ہم یقیناً حقدار تک حق پہنچائیں گے۔ تو کھڑے تھے عبداللہ ابن عمر بھی، کھڑے تھے امام حسین بھی، تو جناب عمر نے دونوں کو دیکھا اور پھر کہا اس پر حق زیادہ حسین کا ہے، اور امام حسین نے اس کنیز کو آزاد کر کے اپنے نکاح میں لیا اور نکاح کر کے قربان جائیں اماموں کی ماں بنا دیا، اماموں کی ماں اور تم یہ کہتے ہو کہ برادری میں رشتہ آئے گا۔ برادری کیا ہے؟ ہندوستان میں برادری کا اعتبار کیا ہے؟ 95% لوگ تو کنورٹ ہوئے ہیں، پھر آپ کس برادری سے تعلق رکھتے ہیں؟ میری بات کا برا نہ مانیں، جب 95% لوگ جو ہے وہ کنورٹ ہوئے اس سرزمین کے، 5% لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں، تو جو 95% ہے ان کی برادری کا اعتبار کیا ہے؟ مسلمان ہوئے، جس معاشرے سے قریب رہے، اپنے آپ کو وہی کہنا شروع کر دیا، اب برادری پر غرور اور گھمنڈ کیسا؟ ارے سنو، اللہ ارشاد فرماتا ہے جو حقیقی معنی میں برادری رکھتے ہیں ان کو بھی آگاہ کیا گیا کہ یہ قبیلے اور یہ برادریاں تو صرف پہچان کے لیے ہے، سچائی یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک برادری کی بنیاد پر کسی کو عزت نہیں، عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو اس لیے برادری کی یہ دیواروں کو توڑ دو، اس کو منہدم کر دو، لات مار دو اس کو، اور یہ مزاج بناؤ کہ اگر کوئی لڑکا دیندار نظر آئے گا تو ہم اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دیں گے، اگر کوئی بیٹی دیندار نظر آئے گی تو ہم اسے اپنی بہو بنا کر لائیں گے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہمارا دین ہے، وہ ہمارا مذہب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ام کلثوم جو سیدہ فاطمہ کی بیٹی تھی، حضرت فاروق اعظم کے نکاح میں دی گئی۔ آپ اندازہ فرمائیں جناب صفیہ، یہ صفیہ کون ہے؟ ہو گیا کہیں پولیس سے زیادہ تو آپ ہی لوگ سوار رہتے ہیں۔ حضرت صفیہ کون ہے؟ میرے دوست تو ہے نا، ان لوگوں سے اپنا آپ اس پہ توجہ نہ دیں، محبت ہے اس لیے چلتی رہتی ہے۔ تو حضرت صفیہ جو ہے ان کا تعلق بنو اسرائیل سے تھا۔ اب غور فرمائیں، عورتوں میں عادت ہوتی ہے نا کہ ایک دوسرے کے ساتھ عورتیں کچھ ٹیڑھی ٹاڑھی گفتگو کرتی ہیں، تو ایک دن حضرت عائشہ نے، حضرت حفصہ نے، حالانکہ وہ ہماری مقدس مائیں، قربان جائیں ان جیسی عورت کون ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو، تم عام عورتوں جیسے، لیکن وہ ایک دوسرے پہ غیرت کرتی تھی، غیرت تھی ان کے اندر، اس کو ہم غیرتی کا نام دیتے ہیں۔ عام عورتیں ٹیڑھی ٹاڑھی کرتی ہے لیکن وہ غیرت کرتی تھی۔ تو جناب صفیہ جن کا تعلق یہودیوں سے تھا، بنو اسرائیل سے تھا، ایک دن جناب حفصہ جو فاروق اعظم کی بیٹی تھی اور عائشہ صدیق اکبر، اعلیٰ نسب والی بچیاں تھی، یہ ہماری مائیں تھی، تو اب ان کا تعلق چونکہ قریش سے تھا اور آقا علیہ السلام سے رشتے میں یہ خواتین بہت قریب تھی، اور یہ جو لڑکیاں اور یہ جو ہماری مائیں تھی ان کا تعلق اعلیٰ نسبی سے تھا۔ تو ایک دن صفیہ سے یہ کہہ پڑی، صفیہ تم تو یہودیوں کی بیٹی ہو اور ہم تو قریش ہیں۔ اب صفیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا نے پوچھا صفیہ تم کیوں روتی ہو؟ تو صفیہ نے اس کے حضور حفصہ نے اور عائشہ نے مجھ سے کہا کہ تم تو یہودیوں کی بیٹی ہو، بنو اسرائیل کی، جن کی جگہ جگہ قرآن میں مذمت آئی ہے اور ان کے عیب اللہ نے قرآن میں بیان کیے، تم تو ان کی بیٹی ہو اور ہم تو قریش سے تعلق رکھتے ہیں جن کو اللہ نے بزرگی دی۔ آقا فرماتے ہیں صفیہ تم چپ کیوں ہو، روتی کیوں ہو؟ ان کو جواب دو کہ میں 2 نبیوں کی بیٹی ہوں، میرے خاندان میں حضرت موسیٰ اور ہارون جیسے نبی ہوئے ہیں، تو میں تو نبیوں کی اولاد سے ہوں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم نبیوں کی اولاد سے ہو۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب کسی کو برادری کی بنیاد پر آپ تانا دیتے ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کچھ بھی ہے یا وہ کچھ بھی ہے، لیکن ہے تو سب آدم کی اولاد، اور تم سب نبی کے بیٹے ہو، تم سب نبی کی اولاد سے ہو، نبی کے بیٹے ہو۔ بتاؤ کیا کسی کو شک ہے کہ وہ آدم کا بیٹا نہیں؟
جب آقا نے کہہ دیا کلکم من آدم کہ تم سب آدم سے ہو، تو کوئی ہے ایسا جو خارج کرے کہ نہیں وہ آدم کا بیٹا نہیں ہے؟ کوئی ایسا کہہ سکتا؟ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر سب کا اتفاق ہے، آپ کسی کے بھی اولاد ہیں لیکن آدم کے بیٹے آپ ضرور ہیں، اور جب آپ آدم کے بیٹے ہیں تو آپ نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے شہزادے ہیں آپ، تو آپ کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، آپ کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا، اور آپ ذلیل نہیں ہیں اگر آپ اپنے مرتبے کو پہچانیں، آپ اپنے مقام کو پہچانیں۔ تو ہم سب حضرت آدم کی اولاد سے ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم سے ہو اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو آدم کے بیٹے ہونے پر بھی فخر نہ کرنا، کیونکہ اللہ نے تو آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا، تو ہماری پیدائش مٹی ہے۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی عادت میں یہ بات شامل کر لو، پورا دین سیکھو، پورا مذہب سیکھو، اور جو تعلیمات اسلام کے اس پر عمل کرو۔ ساتھ ہی ساتھ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے موقع پر مہر کی بات آتی ہے۔ مہر کم سے کم 10 درہم رکھنا چاہیے، اور 10 درہم کی قیمت جو ایک محتاط اندازہ ہم لوگوں نے لگایا تو وہ کچھ 1300-1400 روپے، کچھ ابھی اور بڑھ گیا، ابھی چاندی کی قیمت بڑھ گئی تو تقریباً 2100 روپیہ کچھ کم زیادہ اس کا ہوتا ہے، تو یعنی کم سے کم 2100 روپے رکھا جائے، اور 2100 روپیہ وہ بھی سب نہ رکھیں۔ اب یہ ہے کہ جو لوم کا مزدور ہے اس کا مہر بھی 2100 روپیہ، اور جو سائزنگ والا ہے اس کا مہر بھی 2100 روپیہ۔ آپ بتائیں یہ مہر جو ہے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم مہر ہو۔ یہ جو کم سے کم مہر ہے یہ سب کے لیے الگ الگ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مہر کم سے کم سب کے لیے الگ الگ ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مہر تھا، حضرت علی کو دینا تھا وہ مہر۔ حضرت علی اس زمانے میں اتنے غریب تھے کہ آپ کا خود کا گھر بھی نہیں تھا، بظاہر آپ کا خود کا مکان بھی نہیں تھا، کئی کئی دن چولہے نہیں جلتے تھے۔ اس کے باوجود بھی جب حضرت علی کا نے جو ہے وہ سیدہ فاطمہ کے ساتھ جب نکاح کیا تو حضرت فاطمہ نے جو مہر کا وہ مہر مقرر ہوا، یعنی 150 تولہ چاندی، 150 تولہ چاندی یہ مولا علی کا مہر تھا۔ تو ہر آدمی کے لیے کم سے کم مہر الگ الگ ہے، غریب کے لیے الگ ہے، درمیانی درجے والے کے لیے الگ ہے، اور مالدار کے لیے الگ ہے۔ اور مہر دولہا کو طے کرنے کا اختیار نہیں، اور نہ پنچوں کو طے کرنے کا اختیار ہے۔ مہر کا اختیار جس کا نکاح ہو رہا ہے اس بچی کو طے کرنے کا اختیار ہے۔ بچی جتنا کہے گی اتنا مہر مقرر کیا جائے گا۔ 2100-2500 روپیہ آج اس میں اچھا خوبصورت ڈریس بھی نہیں آتا، قیمتی ڈریس بھی 3000-2500 روپے میں نہیں آتا۔ آج کل اگر اچھا خوبصورت سا ڈریس لانے کے لیے جاؤ تو 4000-5000 روپے میں ڈریس بنتا ہے۔ اب 2100 روپیہ جو مہر ہوگا تو 2100 روپے میں اس بچی کا کیا بنے گا اور کیا بگڑے گا؟ وہ بچی جو ساری زندگی نکاح کے بندھن میں بندھ رہی ہے، کم از کم مہر 5000، 10000، 15000، 50000، 1,00,000 اتنا ہونا چاہیے، اور بچی کی مرضی پر ہونا چاہیے۔ سائزنگ والوں کا مہر 2500 روپے نہ ہو۔ یہ بیداری ہمیں پیدا کرنی ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اتنا نوازا ہے کہ تم 2-4 لاکھ روپیہ سال بھر میں زکوٰۃ ادا کرتے ہو، اور پھر شادی کے موقع پر 2500 روپیہ مہر کیوں رکھتے ہو؟ مہر اتنا رکھو کہ جب اس بچی کو مہر ملے تو وہ اپنی زندگی کے لیے کوئی خوبصورت تحفہ اپنی آپ کی نشانی کے طور پر بنا سکے۔ یہ باتیں ممکنات میں سے ہے، اس پر آپ حضرات جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی فطرت میں ہے کیڑے نکالنا۔ ہم صحیح طور پر آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں، اس لیے میری گزارش ہے کہ بچیوں میں بھی بیداری پیدا ہو، اپنے شوہر کی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ مہر کا تعین کرے۔ اب آج کل لوگ یہ چلو 2500 کر دو، 3000 کر دو، بھئی آپ کون ترم کا چلے آئے اس کا مہر مقرر کرنے کے لیے؟ جب فاروق اعظم کو اجازت نہیں تھی تو آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مہر مقرر کریں؟ حضرت فاروق اعظم نے کہا اب عورتیں جو ہے وہ بہت 4 قدم آگے ہو گئی ہیں، بڑا کر کے مہر مقرر کر رہی ہے، عورتوں پر پابندی لگے گی کہ اب اتنا ہی مہر مقرر ہوگا، اس سے زیادہ مہر مقرر نہیں ہوگا۔ ایک بوڑھی عورت نقاب میں کھڑی تھی، فرمایا عمر اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، عورتوں کی حق تلفی نہ کرو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم
خود متعین کیا اور زیادہ میرے نبی نے عورتوں کے اختیار پر چھوڑ دیا، تو تم ہمارا اختیار کیوں چھینتے ہو؟ اللہ سے ڈرو، جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا ہے وہ کام تم خود کیوں کرتے ہو؟ فاروق اعظم لرز گئے اور فرمایا ہم اپنا فیصلہ واپس لیتے ہیں، عورتوں کو اجازت ہے وہ جتنا چاہے اپنا مہر مقرر کرے، تو عورتوں کو اجازت ہے وہ جتنا چاہے اپنا مہر مقرر کرے، لیکن عورت بھی جب مہر مقرر کرے تو اپنے شوہر کی حیثیت کو ملوز ہے۔ ہاں، مہر زیادہ کب متعین ہوتا ہے؟ جب رات میں 2 بجے نکاح ہوتا ہے، اس وقت مہر زیادہ متعین ہوتا ہے۔ یہ ہے حالات، یہ ہے کیفیات، میں اس پہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ دل جلانے کی باتیں ہیں کہ مسلمانوں جہاں شرافت کے ساتھ بچی اپنے آپ کو رشتہ ازدواج میں دے رہی ہو، اس کو 2500-2100 روپیہ میں مہر، اور جہاں پر شرافت کا نام و نشان نہیں، جہاں نکاح مجبوری کے طور پر ڈنڈے اور تلواروں کے سائے میں رات میں 2 بجے ہو رہا ہو، وہاں پر 25-50 ہزار روپیہ مہر متعین ہوگا، تو کیا ہماری بچیوں کی عصمت اور شرافت اس لائق ہے کہ انہیں 2100 اور 2500 روپیہ مہر دے کر کے ان کو رخصت کر دیا جائے، اور وہ آوارہ اور وہ بچے لوٹے اس لائق ہے کہ ان کا مہر اتنا رکھا جائے؟ اس لیے میری گزارش ہے کہ یہ بے منہ کی عورتیں جن کے بارے میں خسرو کہتے ہیں، خسرو نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے، میں تو بابل تیرے کھوٹے کی گیا، خسرو نے بڑے اچھے انداز سے کہا میں تو بابل تیرے کھوٹے کی گیا، ہاکو جدھر حق جائے کاہے کو بیائی بدیش۔ یہ خسرو کہتے ہیں بچیوں کا حال یہ ہے جیسے بغیر منہ کی کھوٹے پر بندھی ہوئی گائے ہوتی ہے، گولی نے یہاں سے کھولا وہاں باندھ دیا، وہاں سے کھولا وہاں باندھ دیا، کبھی شکایت نہیں کرتی کہ مجھے یہاں سے کھول کر وہاں کیوں باندھا۔ یہ بچیاں بے منہ کی ہے، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو، ان کا انہیں حق دو، یہ حقدار ہیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا لوگوں تم بیٹیوں کے باپ ہونے پر ناراض ہوتے ہو، مگر میں کہتا ہوں کہ میں بیٹیوں کا باپ ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا میں بیٹیوں کا باپ ہوں، تو بیٹیوں پہ ظلم نہ کرو، جب ان کا نکاح کرو تو ان سے پوچھو، لڑکا دکھا کر ان سے پوچھو کیا اس لڑکے کو تم پسند کرتی ہو؟ بچیوں کو یہ حق ہے وہ کہے ہاں یا کہے نہ۔ قربان جائیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مولا علی جیسا خوبصورت جوان دکھایا، قربان جائیں وہ علی کی شان کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں معراج پر جا رہا تھا تو میں نے آسمان کے فرشتوں کو کسی کا مشتاق پایا کہ وہ کسی کے دیدار میں بے چین ہے، دیدار کے لیے بے چین ہے۔ میں نے پوچھا او فرشتوں تم کس کے دیدار کے لیے بے چین ہیں جبکہ تم آسمانوں پر ہو؟ تو عرض کرتے آقا ہم علی کا حسن دیکھنا چاہتے ہیں۔ علی کا حسن وہ حسن ہے، اتنے حسین و جمیل علی کو حضور نے بتا کر پوچھا بیٹی فاطمہ کیا تمہیں علی منظور ہے؟ علی کو تم پسند کرتی ہو؟ مگر قربان جائیں وہ ہماری بیٹیوں کا وہاں معاملہ نہیں تھا، وہ ہاں کرتی یا نہ کرتی۔ سیدہ نے گردن جھکا لی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا سمجھ گئے کہ میری بیٹی فاطمہ کی زبان کھلتی نہیں، آنسو بتا رہے ہیں کہ رشتہ منظور کر لیا گیا ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ کی حیا تھی۔ تو اس لیے شادی ہو بیاہ ہو، جیسے نماز روزے کا طریقہ وضو کا طریقہ سیکھتے ہو ویسے شادی بیاہ کا طریقہ بھی سیکھو، پورا دین سیکھو، مذہب سیکھو، دین کی تعلیم کیا ہے وہ حاصل کرو، اور اپنی بیویوں کو اچھا لباس پہناؤ گے نا انشاءاللہ، اور عورتوں کو آپ بھی اچھا پہنو، اپنی بیویوں کو بھی اچھا پہناؤ حیثیت کے مطابق تاکہ تم اچھے لگو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورتیں اپنے شوہروں سے بے جا مطالبہ کرتی ہے یعنی اس کی حیثیت سے زیادہ کی مانگ کرتی ہے، ایسی عورتوں پر اللہ پاک نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ بے جا مطالبہ نہ کرے، اور شوہروں کو چاہیے کہ وہ مطالبے سے پہلے اپنی حیثیت کے مطابق لا کر کے رکھ دیں۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہتا تھا کہ بڑی تفصیلی گفتگو اس عنوان پر ہو، لیکن وقت کی قلت دامنگیر ہے، اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہمارے معاشرے سے زنا کا خاتمہ فرمائے اور کثرت نکاح کو لوگوں کو رواج دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے ایک سے زائد نکاح کر رکھے ہیں اللہ پاک ان کو بیویوں کے درمیان انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔